مگر سبحان ربی العظیم بھی پڑھنا نہیں آتا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھنا نہیں آتا، التحیات نہیں معلوم ہے، درود شریف نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، مسائل تو دور کی بات ہے۔ سینکڑوں لوگ آپ کو علتیہ مسجد میں مل جائیں گے، ہر نماز میں جو پینٹ ایسے پہنتے ہیں کہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو پیچھا پورا دکھائی دیتا ہے، پورا ویڈیو چلتا رہتا ہے، پیچھے کا پورا حصہ کھل جاتا ہے، پینٹ نیچے کھسک جاتی ہے، بنیان جو ہے ٹی شرٹ جس کو بولتے ہیں وہ اوپر ہو جاتی ہے اور آدمی ننگا ہو جاتا ہے۔ اب وہ 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نمازیں پڑھے، اس کی کوئی نماز نہیں، ایک رکعت بھی نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ سطر کھل گیا۔ میں نے بار بار بتایا، مرد کا جو سطر ہے وہ سرہ سے لے کر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، گھٹنا نہیں کھلنا چاہیے۔ بہت سے لوگ پینٹ بھی پہن کر کے آتے ہیں تو ایسا پینٹ پہن کر آتے ہیں کہ اس میں آج کل کے فیشن کی وجہ سے، فیشن نے تو اور بیڑا غرق کر دیا ہے کہ وہ یہاں سے پھٹا ہے تو یہاں سے پھٹا ہے۔ پرانے زمانے میں اگر ایسے لوگ پہنتے، لوگ کہتے بھکاری ہے، اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اس کو چلو ایک ٹھو پینٹ خرید کے دے دیں، ایک ٹھو لنگی دے دیں، ایک ٹھو پجامہ دے دیں، اس کو کہتے لوگ کہ نہیں یہ پھٹے پھٹے کپڑے پہنے۔ مگر آج یہ کیا ہے، فیشن ہے۔ ابھی آگے چل کے یہ فیشن اتنا بڑھے گا کہ آگے جو شرمگاہ کا ہے وہ حصہ کٹا رہے گا۔ ہاں، ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں، پیچھے کا جو حصہ ہے کولے پر وہ پھٹا رہے گا۔ لڑکیوں کا تو کر ہی دیا ہے، لڑکوں کا باقی وہ بھی ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، سطر کھل گیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جس نے بھی اس حال میں جمعے کی نماز امام کے ساتھ پڑھی ہے اسے چاہیے کہ کپڑا جا کے بدلے اور پھر سے ظہر کی نماز پڑھے۔ اب جمعہ کا چھوٹ گیا اس کا، جمعے کی فضیلت سے تو وہ جمعے میں بیٹھ کر کے نہا دھو کے تیار ہو کے آیا مگر محروم ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں محروم، بد نصیبی، بد نصیبی۔ سب کچھ مل رہا تھا مگر کچھ نہیں لیا، الٹا کٹورا لے کے چلے گئے، بجائے کٹورا سیدھا لے کے جانے کے الٹا کٹورا لے کے چلے گئے، جو ملا وہ گر گیا اسی میں سے، کچھ بھی نہیں لے سکے۔ تو اگر ایسا ہوا ہے جن لوگوں کے ساتھ تو ان کو چاہیے کہ اپنی نماز پھر سے دہرائیں، اپنے کپڑا چینج کریں۔ اور میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا، جب تک زندگی رہے گی بتاتے رہیں گے۔ جو لوگ سن لیں گے اور اس کے اوپر عمل کر لیں گے وہ اپنا فائدہ کر لیں گے، مجھے 1 ریال کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں، مجھے دوسرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ بتانے کی وجہ سے شاید میری بچت ہو جائے، میں بچ جاؤں اللہ کے دربار میں کہ تم نے بتایا کیوں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ میں نے بتایا، یہاں پہ چلا چلا کے بتایا، بار بار بتایا، اب ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، نہیں سمجھے تو میں کیا کروں، زبردستی تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ 2 جمعہ گزرا ہے ابھی وہی باتیں کیے ہوئے، پھر پچھلے جمعے کو بتایا کہ سیکھ لو کچھ دینی باتیں، سیکھ لو، کم از کم طہارت سے متعلق سیکھ لو، نماز سے متعلق سیکھ لو، روزہ آ جائے تو روزے سے متعلق، حج کرنے جاؤ تو حج کرنے سے متعلق سیکھ لو۔ بہت سے حاجی بیچارے حج پہ جاتے ہیں، جیسا سب کر رہے ہیں ویسے وہ بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہت سے ارکان ایسے ادا کرتے ہیں جو بغیر نیت کے ہوتے ہیں ارکان، اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں بغیر نیت کے، اللہ اکبر، 4 رکعت پڑھی کوئی ثواب نہیں ملے گا، مگر نیت تھی کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے ضروری نہیں ہے، دل میں نیت تھی میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے، خلاص ثواب مل گیا، نماز ہو گئی۔ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، سب لوگ جا رہے ہیں نہا کر میں بھی جا رہا ہوں، کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ کم از کم موٹے موٹے مسائل سیکھ لو نا ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ ایک صاحب کو دیکھا 2-4 دن پہلے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، میں مسجد میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں نے کہا کاہے خالی بیٹھے ہو، قرآن تم بھی پڑھ لو، وقت قیمتی ہے، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم جس نے ایک پڑھا تو الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، الف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 نیکی ملے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 بدلا دیں گے، تو 3 کے بدلے میں 10 ثواب مل جائے گا، 30 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا۔ کہنے پڑھنا نہیں آتا قرآن مجید، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بابا بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، دادی بھی مسلمان، پر دادا بھی مسلمان، قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے۔ اب اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی؟ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں،
لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، میں بھی اللہ اکبر کہہ لیتا ہوں، بس اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، وہ بھی صحیح سے نہیں بول پاتے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی، کیا ہے جبکہ سب آسان ہے۔ اگر ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم لوگوں سے جا کے کہیں گے یا مولوی صاحب سے جا کے کہیں گے، اتنے بڑے ہو گئے 40-50 سال کے ہو گئے، اگر ہم کسی سے جا کے کہیں گے تو بڑی سبکی لگے گی، بے عزتی ہو جائے گی کہ ہم کو کچھ نہیں آتا۔ ارے ابھی تو گوگل پہ سب کچھ موجود ہے، یوٹیوب میں سب کچھ موجود ہے، آپ جو پڑھنا چاہو وہ پڑھ سکتے ہو، جو سیکھنا چاہو وہ سیکھ سکتے ہو، سبحان ربی العظیم صحیح نطق کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہو وہ سیکھ سکتے ہو، بغیر کسی کو بتائے، چھپ کر کے، جیسے آدمی پکچریں دیکھتا ہے نا اور سیریل دیکھتا ہے، بلو فلمیں دیکھتا ہے، ایسے چھپ کر کے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے کہ نہیں سیکھ سکتا؟ کوئی سنے نہیں، ہیڈ فون لگا کر کے کہ میں سن رہا ہوں اکیلا، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے، کس چیز سے رہ جاتی ہے۔ درد ہوتا ہے، اس لیے بار بار یہ باتیں کہتا ہوں، اور ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جب کبھی دلی درد ہو تو کہہ لیتا ہے تو بھڑاس نکل جاتی ہے، دل میں رکھتا ہے تو بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، ضغط الدم، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہہ دیتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کر لو، تھوڑا سا کر لو، معلوم نہیں پھر آئندہ کرنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی عذر کام نہیں چلے گا، نہ نہیں موقع ملا، کسی نے سکھایا نہیں، تم نے کیوں نہیں سیکھا، تم کو کہے کے لیے بھیجا تھا، کوئی عذر نہیں چلے گا اللہ پاک کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے 40 سال کی عمر تک پہنچا دیا، پھر عذر کون سا باقی رہ گیا تمہارے لیے کہ تم نے دین کے اوپر عمل نہیں کیا، دین کو سیکھا نہیں۔ خیر یہ تو دل جلی باتیں تھیں جو تھوڑی سی سنا لی، تھوڑا سا ہلکے ہو گئے۔ دوسرا جو آج کا موضوع تھا وہ عشر اول من ذی الحجہ سے متعلق تھا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، دنوں میں سب سے افضل دن ہیں یہ جس میں اللہ کو نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور بھی دن ہیں مگر ان دنوں میں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، بقرعید کے دن تک، اللہ کو جو نیک اعمال کیے جائیں گے وہ زیادہ محبوب ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وللجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس کی ان دنوں میں اعمال کرنے کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کے جو اپنا جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو جہاد کرنے کے لیے، دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے، تلوار لے کر کے، بندوقیں لے کر کے، اور پھر کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا ہو، نہ جان واپس لے کر آیا ہو، نہ مال لے کر، وہ تو افضل ہے۔ مگر ان دنوں میں نیک اعمال سب سے افضل ہیں، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اس امت کے ساتھ، یکے بعد دیگرے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسا موسم دیتا رہتا ہے کہ تھوڑا سا کرو گے ہم تم کو بہت سا دیں گے۔ یعنی کسی نے 10% کے برابر اس نے پیپر لکھا ہو، 100% کا پیپر آیا ہو، 10% لکھا ہو اور اس کو 200% مل جائے، یعنی 100% سے اوپر مل جائے، 100% اس کے، وہ کہاں ہوگا؟ آسمان پہ اڑ رہا ہوگا کہ ارے میں نے تو اتنا سا کام کیا تھا، مجھے تو پورا مل گیا۔ یعنی اس کو اپنی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ کسی نے 10 روپے کا کام کیا تھا یا 1 روپے کا کام کیا تھا، اس کو 100 روپے مل گئے۔ مزدوری کی تھی 1 ریال کی، مگر شیخ نے خوش ہو کے 100 ریال دے دیا۔ ارے ایسے شیخ تو روز ملا کریں، آدمی سوچے گا نا، کمپنی کا مدیر ایسا روز ملے کہ کام 5 ریال کا کیا، 10 ریال کا کیا، 100 روپے دے دیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے کچھ اوقات متعین کیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے تھوڑا سا اور اللہ رب العالمین اجر دیتے ہیں بہت سا۔ رمضان گزرا، 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو رہا۔ شب قدر ہے، رحمتوں بھری راتیں ہیں، رحمتوں بھرے دن ہیں، افطار کا وقت ہے، تراویاں ہیں، سب میں ڈبل تیبل چوبل 70 گنا 700 گنا لے لو لوٹ لو۔ ابھی وہ ختم ہوا، اشہر حرم شروع ہو گئے، حج کا مہینہ شروع ہو گیا شوال کی 1 تاریخ سے۔ اب حج کے لیے چلو، حج کے لیے جس نے حج نہیں کیا ہے، جو حج کر رہا ہے، یا جس نے حج کیا تھا پھر حج کرنے جا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں العمرۃ الی العمرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اس کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یعنی جنت ہی ملے گی۔ اب سب آدمی حج کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نخرے اٹھائے ہیں، دل جوئی فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے وہ حاجی ہے، اس کے پاس پیسہ تھا وہ چلا گیا، تم حاجی نہیں ہو پائے، تم نہیں جا سکے، تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، مگر اس کے اعمال میں برابر پہنچ سکتے ہو۔ کیسے پہنچ سکتے ہو؟ ان 10 دنوں کی تعظیم کر لو، اس میں خوب عبادت کر لو اللہ کی، اور اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، الگ سے کوئی خاص ان دنوں میں عبادت نہیں ہے۔ روزے بھی ہیں، ہاں یہ خصوصیت ہے اس میں کہ ساری جو امہات العبادہ ہیں وہ سب اس میں 10 دنوں میں جمع ہو گئی ہیں۔ روزے بھی ہیں اس میں نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہے، اس میں حج بھی پڑ رہا ہے جو سب سے افضل عبادت ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ انسان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ ملینر ہو ٹنینر ہو، کتنا بڑا بھی آدمی ہو اس کے اوپر زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ تو ان 10 دنوں میں وہ حج ہے جو سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے عظیم فریضہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ساری عبادات ہیں ان 10 دنوں میں، تو آپ اس میں روزہ بھی رکھیں، نمازوں کی پابندی بھی کریں، پہلی صف میں آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں، ان لوگوں کی طرح سے نہ بنیں کہ یہ جو سوچتے ہیں کہ آگے کی صفیں بھر جائیں، مجھے سب سے آخری میں دروازے کے پاس جگہ مل جائے۔ جیسے ہی امام صاحب کہیں السلام علیکم، دوسرا سلام میں ان سے پہلے پہر کے وعلیکم السلام، اور بھاگتا ہوں جیسے تیر کمان سے نکل گیا، گولی بندوق سے نکل گئی، ایسے آدمی بھاگتے ہیں جیسے ایک بوجھ تھا، نماز کے لیے بلایا گیا تھا، کیا کریں مجبوری ہے، نہیں تو وہاں پہ پونوں کے اوپر ڈنڈے پڑیں گے اللہ پاک کے یہاں، اس لیے جو ہے بس جلدی جلدی کر لیا، اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا ایسے بھاگتے ہیں جیسے مرغیاں دربے سے کھل گئی ہوں۔ کبھی کسی نے مرغی پالی ہے، جیسے ایک چھوٹے سے دربے میں 8-10 مرغیاں پال لے آدمی، پھر اوپر سے اس کا وہ ساری کی ساری بھاگتی ہیں ایک ساتھ نکل کر کے، گھر میں پالی ہوں، دیہات میں پالی ہوں، آدمی کھولتا ہے سب ایک ساتھ نکل کے بھاگتی ہیں، کھڑ 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 چل رہا ہے۔ اسی طرح سے نماز ختم ہوتے ہی ہمارے مسلمان بھائی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی امام صاحب نے سلام پھیرا، سب بھاگ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے نماز کے بعد سلام کے بعد، یہ موضوع نہیں ہے مگر میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جب آ جاتی ہے سامنے بات تو بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ الیک یرجع السلام، وہاں کا سلام یہاں کا سلام، ادخلنا دارس، یہ سب نہیں ہے حدیث میں۔ اتنی بڑی سلامتی بھیجتے ہیں، پوچھو کہاں سے آیا، کہنے لگے بس سب لوگ پڑھ رہے تھے ہم بھی پڑھ رہے تھے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، پھر پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة الا بالله، پھر پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یا اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخری مرتبہ پڑھتے تھے پوری۔ ہمارے بہت سے اجمی ساتھی ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ کے نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے سیلوٹ مار رہے ہیں۔ ارے سیلوٹ مارنا تو ایسے مارو، یہ کہاں سے لائے؟ فلاں پڑھتے تھے، فلاں بابا نے بولا تھا، بابا نے سنت کو ہٹا دیا، اپنی سنت لیا ہے، میرے نبی کی سنت تو نہیں تھی۔ دیکھو سنت اسی طرح جاتی ہے، اکثر لوگوں کو دیکھو کہ یہ بوڑھے بوڑھے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے 100 سال عمر مسجد میں، یہ کیا ہے بھائی؟ کہاں سے لائے ہو؟ اور کیا اپنی مرضی کا کوئی یا قویو پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی میرے نبی نے جو پڑھ کے سکھایا اس کو چھوڑ دیا سب نے، سب کا لایا ہوا دین چلے گا؟ کسی کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے جو آپ کر رہے ہو، یا قویو پڑھ رہے ہو،
یا پڑھ اللہم قوینی علی طاعتک، وہ بھی ذکر ہے. مگر ابھی کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ذکر ہے، یہ سنت ہے، اس کے اوپر ثواب ہے. اس کے علاوہ دوسرا بدعت ہے، وہ بھی ذکر ہے مگر بدعت ہو گیا کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، ان دونوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، اللہ اکبر ہو سکے تو ان 10 دنوں میں آپ روزے رکھیے. بقرعید کے دن بس روزہ مت رکھیے گا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے.